گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم مخاطب ہیں آپ کی مسائل کا حل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا دوست ایک بار پھر بابر پٹھان، اور میرے ساتھ روبرو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمیشہ کی طرح مفتی عبدالرحیم بلالی صاحب۔ ہمارے پروگرام میں کچھ سوالات بھی آئے، ان کو بھی لیں گے، لیکن سوالات سے پہلے ہم یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ آیا ہے سوال کہ جو تعویذ ہے، شریعت حیثیت کیا ہے اسلام کے اندر اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اسلام میں اور شریعت میں تعویذ کی حیثیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ جی بالکل۔ آیا ہے جائز ہے نہیں، اور بعض لوگ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، ان کا کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ اسلام میں ہمیں اس کے حوالے سے کیا کچھ تفصیلات ملتی ہیں، اس پر میں مختصراً عرض کر دوں چونکہ وقت بہت کم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان ایک پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا، اور ایک مربی ہیں، اور ہمارے رہنما اور رہبر ہیں جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز بتا کر ہمیں ہو گئے، کسی چیز کے اندر کوئی فرق نہیں رہی، کوئی ادھورا کام نہیں رہا، سارا کچھ ہمیں وہ کمپلیٹ کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ الغرض سوال ہے تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعویذ اسلام میں پہننا جائز ہے۔ جی یعنی اسلام میں تعویذ پہننا جائز ہے، البتہ 3 شرطیں اس کے جواز کی ہیں، یعنی اگر یہ 3 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی، کوئی ایک شرط بھی رہے گی، تو اس صورت میں اس تعویذ کا پہننا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 1، تعویذ جو لکھی گئی ہو وہ قرآنی کلمات سے یا اسماء حسنہ، یعنی اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں یا جو صفات ہیں ان صفات میں سے وہ لکھی گئی ہو۔ نمبر 1 شرط یہ ہے، یعنی قرآنی آیات ہوں یا قرآنی وظائف اور اوراد وغیرہ اس کے اندر لکھی گئی ہو۔ نمبر 1 شرط یہ ہے۔ نمبر 2، وہ تعویذ جو ہے خالص عربی زبان میں، جی وہ تعویذ خالص عربی زبان میں ہو۔ ہاں، اگر کسی دوسری زبان میں اس کو لکھا گیا ہو لیکن وہ زبان، وہ الفاظ معلوم المراد ہونے چاہیے، یعنی اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے، کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو وہ آسانی سے اس کو پڑھ سکے۔ کوئی ایسی لینگویج، کوئی ایسے الفاظ اس کے اندر استعمال نہیں کرنے جو سمجھ میں نہ آئے یا جن کا کوئی تصور ہی نہ ہو الفاظ کے اعتبار سے، یا ترجمہ وغیرہ اس کا نہ آتا ہو کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے، یا اگر آتا بھی ہو تو غلط نکلتا ہو۔ ہاں، غلط نکلتا ہو۔ یعنی نمبر 1 تعویذ کو صحیح لکھنا، یہ شرط پہلے، تعویذ کو صحیح، یعنی خالص قرآن پاک کے کلمات اس کے اندر ہوں، یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ اس کے اندر ہوں، یا اسماء صفات، اسماء الہی ہوں، یا ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے جو مجربات، عملیات منقول ہیں، جو حدیث و قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اگر ان پر وہ مشتمل وہ تعویذ ہو تو اس صورت میں ان کو پہننا اور لٹکانا گلے کے اندر کیا ہے، جائز ہے۔ اور نمبر 3، یہ اہم شرط ہے اس کے اندر، یعنی جس کو یہ تعویذ پہنائے گیا ہو وہ مقصود بالذات نہ سمجھے، مؤثر بالذات نہ سمجھے کہ یعنی اسی تعویذ میں جو ہے میرے لیے شفا رکھی گئی، جی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ٹھیک، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو مختلف دوائیں تجویز فرماتے ہیں کہ اس درد کی یہ دوا ہے، اس درد کی یہ دوا ہے۔
حالانکہ مریض خود یہ سمجھتا ہے کہ دراصل شفا دینے والے مجھے اللہ رب العزت ہیں۔ البتہ دوا کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، دوا اسباب کے طور پر ہمیں کیا کرنی ہے، اختیار کرنی ہے۔ کوئی دوا کو مؤثر بالذات نہیں سمجھتا کہ دوا ہی جو ہے شفا ملتی ہے، بلکہ سارے یہی کہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں کیا ہے، شفا ہے۔ البتہ علاج کا ہمیں کیا دیا گیا ہے، حکم دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے تعویذ علاج ہی کے اندر آتا ہے، جی تعویذ علاج ہی کے اندر۔ کبھی انسان کو کوئی ایسی بیماری ہوتی کہ دوا وغیرہ سے اس کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو انسان کوئی تعویذ لاتا ہے تو اس تعویذ کو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس دوائی سے ہمیں علاج نہیں ہوا، وہ دوائی کارآمد نہیں ہوئی، یہ تعویذ کارآمد ہو گئی، بس اتنی حیثیت ہے۔ یعنی اس تعویذ کو انسان مقصود بالذات، مؤثر بالذات نہ سمجھتا ہو، یعنی شفا دینے والے ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب یہ 3 شرطیں تعویذ کے اندر پائی جائیں گی تو اب اس صورت میں تعویذ لٹکانا جائز ہے، اور گلے کے اندر بھی تعویذ لٹکا سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور وہ عمر بن عاص جو کیا کرتے تھے، یعنی جو اپنے بالغ اولاد تھی ان کو وہ زبان یاد کروایا کرتے تھے، وہ الفاظ، وہ وظائف کیا کراتے تھے، زبانی یاد۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی زبان یاد نہیں کر سکتے ہیں، کم فہم ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو ان کے گلے میں جو تعویذ لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اس لٹکانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر افضل یہ کہ انسان پڑھے اور خود دم کرے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ جی اور اسلام کے اندر سچ کہنے کی کیا حیثیت ہے، کیا پہلو ہے اس کا؟ یہ معروف بات ہے اور مشہور بات ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہی حکم دیا قرآن کریم کے اندر، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو ہمیشہ درست بات اور سچ بات کہا کرو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار مبارک احادیث کے اندر یہ تعلیم فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، اور سچ جو ہے جنت کا راستہ ہے، جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ یہ بدی ہے، جنت کا اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے انسان کو جھوٹ۔ یعنی خود ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میری امتی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں، 3 علامات ہیں، ان میں سے ایک ہے اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا۔ اور جو منافق ہوگا یا منافق کی خصلت اس کے اندر ہوگی، وہ کیا بولے گا، وہ جھوٹ بولے گا۔ تو الغرض اسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے، اور سچ بولنے میں ہی نجات ہے اور اسی میں ہی خیر ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، سب سے پہلے جھوٹ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس طریقے سے شرک کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، حرام کھانا کبیرہ گناہ ہے، کسی کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، چوری ڈکیتی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، جوا وغیرہ کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لہذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور کہ ہم جھوٹ سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، خود بھی اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کو بھی، خصوصاً اپنے اہل و عیال کو ہم ہمیشہ سچ بنانے کا عادی بنائیں، اور انشاءاللہ اسی میں ہی خیر ہے۔ ایک بات آگئی اس میں کہ شراب وغیرہ بھی پینا حرام ہے، اسی طرح سے چرس وغیرہ ہے تو وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اصل میں اس میں اصول ہی یاد رکھنا چاہیے، کل مسکر حرام، یہ اصول ہے، اور حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کل مسکر حرام، ہر ایسی چیز جو نشہ آور ہو، ہر ایسی چیز جو نشہ آور ہو، یعنی جس سے نشہ بڑھ جاتا ہو، وہ اسلام کے اندر حرام ہے، وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ مثلا اگر وہ کبھی کوئی حلال چیز ہی کیوں نہ ہو، مثال شراب بنتی ہے، انگور کی شراب بھی ہوتی ہے، انگور کا رس پیے انسان تو حلال ہے، یا خود انگور کھائے تو انسان حلال ہے، لیکن اگر اسی انگور کو کسی حد تک لے جایا جائے جہاں اس کو نشہ بن جائے، اس کے پینے سے کیا جائے، نشہ بن جائے، تو یہی حلال چیز ہمارے لیے کیا بن جائے گی، حرام بن جائے۔ تو خلاصے اس کا یہ جو بھی چیز نشہ آور ہو، جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو،
जिससे भी क्या होता हो वो नशा पैदा इस्लाम होता के अंदर हराम है। मसलन नबीज़ तमर यानी खजूर का जो शराब या शरबत बनाई जाती है जी। उसको नबीज़ तमर कहते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी नबीज़ तमर, और सहाबा वगैरह को इसको इस्तेमाल करते थे और आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बहुत मुद्दत तक इसको रखा गया तो इसमें जो है वो नशा आ गया। जी जी तो यही नबीज़ तमर जो कि हलाल थी और सेहत के लिए मुफीद भी थी और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा थी, यही आगे जाकर क्या बन जाएगी हराम, क्योंकि उसके अंदर वो अब नशा पैदा हो जो कि इस्लाम के अंदर हराम है। जी। तो अगर शराब जिस तरीके से हराम है क्योंकि उसके अंदर नशा है, ऐसे हर वो चीज जिसके अंदर नशा हो और इंसान की अकल को मगलूब करती हो, इस इंसान की अकल को वो जायल करते हो, होश हवास खत्म हो जाते हो, ऐसा नशा इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी हराम है। और ऐसा भी होता है कि हलाल और हराम का फिर पता ही नहीं पता नहीं तमीज चलता। रहता है। वो इसी में जब अकल ठिकाने पे नहीं हो फिर हलाल और हराम में क्या क्या पता चले बेचारे को। तो इस चीज का इस्तेमाल करना भी शरन हराम है, नाजायज। मुफ्ती साहब हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आवाम को क्या मैसेज आज देना चाहते हो आप? आज हमारे लिए यही है कि ये जिस्म और ये आज़ा हमारे पास अल्लाह की तरफ से दी हुई अमानत है। हम ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से बिल्कुल इज्तनाब करें और परहेज़ करें जिनसे हमारी सलाहियत ख़त्म हो जाए, हमारी ताकत ख़त्म हो जाए, हमारी जवानियाँ ख़त्म हो जाए, हमारी सोच ख़त्म हो जाए, हमारी शख्सियत न संवर जाए। इन तमाम चीज़ों से हमें इज्तनाब करना है, जी। परहेज करना है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हमारे पास क्या है, एक अमानत है। इस सेहत के बारे में हमें सवाल होगा, इस जवानी के बारे में हमें सवाल होगा कि इस जवानी को कहाँ खर्च किया और क्यों इस जवानी को, जो मैंने आपको एक तंदुरुस्त आदमी बनाया था, एक बेहतरीन जवानी दी थी, क्यों आपने इसको ज़ाया किया। हमें इसके बारे में अल्लाह की बारगाह में पूछ होगी। लिहाजा हर ऐसी चीज़ों से अपनी सेहत को बचाएंगे जो चीज़ें इंसान की सेहत के लिए क्या हो, मुज़िर हो। हर किसी किस्म का नशा इंसान की सेहत के लिए मुज़िर है, चाहे सिगरेट हो, शराब हो, ड्रग्स वगैरह हो, जो भी आजकल मुरवज्जा जो है नशा और चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं हमारे नौजवान हजरात, तो अल्लाह के लिए इन चीज़ों को छोड़ दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी जवानियों का ख्याल रखें। आगे फिर बहुत पछताता है इंसान जब जवानी चली जाती है या जवानी के अंदर एक बनी बनाई सेहत के अंदर कोई बिगाड़ आ जाता है, उस वक्त इंसान कफ़े अफसोस मलता है, लेकिन कोई फ़ायदा उस वक्त नहीं मिलता है। तो खुलासे कलाम हमारे पास जो भी कुछ है अल्लाह की तरफ से, चाहे वो माल हो, जान हो, जिस्म हो, खूबसूरती हो, ये सारा अल्लाह की तरफ से हमें एक अमानत दिया गया है। हमें इसको अमानत के हद तक जो है इसको हमें अपने पास रखना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए और हर ऐसी चीज़ से हमें बचना चाहिए जो इस अमानत को किसी भी एतबार से नुकसान पहुँचे। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जारी भी कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक।